أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العلي العظيم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں دو باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے والا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اہل مدینہ کا رسول پاک کے ساتھ عشق کیسا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاشق مصطفیٰ کا شہر مدینہ کے ساتھ عشق کیسا تھا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اہل مدینہ کا رسول پاک کے ساتھ عشق کیسا تھا۔ آپ دیکھیں جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، تو آپ یعنی مدینہ کے لوگ ہر دن صبح کے وقت شہر سے باہر نکل کر انتظار کیا کرتے تھے استقبال کرنے کا۔ حضور آئیں تو ہم سب ان کا استقبال کریں۔ روزانہ کا یہ معمول ہو چکا تھا کہ ہر روز ہر دن صبح کے وقت اہل مدینہ کے لوگ شہر سے باہر جا کر حضور کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ پھر جب دھوپ تیز ہو جایا کرتی تھی تو اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی انتظار کر کے لوٹے تھے کہ ایک یہودی اپنے قلعے کی چھت سے دیکھتا ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ اپنے قلعے سے ہی آواز دیتا ہے، وہ اہل مدینہ سنو، جس ہستی کا انتظار تم ہر روز شہر سے باہر جا کر کیا کرتے تھے، آج وہ تاجدار مدینہ، آج وہ تاجدار دو عالم تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، تشریف لا چکے ہیں۔ جب اتنا سنتے ہیں مدینہ کے لوگ تو خوشی میں مچلنے لگتے ہیں۔ سب استقبال کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس زور کا نعرہ لگاتے ہیں، اس زور کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پورا شہر اس نعرے کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ عشق رسول دیکھے مدینہ کے لوگوں کے سینے میں کیسا تھا۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، حضور ہمارے گھر قیام فرمائیں۔ جب لوگوں نے اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کرنا شروع کیا تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب خاموش ہو جائیں۔ خدا کو جہاں منظور ہوگا میری اونٹنی اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے گی، اور جس جگہ پر میری اونٹنی بیٹھے گی میں اسی گھر میں قیام کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اونٹنی دیکھیے جا کر جہاں بیٹھتی ہے وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر رہتا ہے، یعنی حضور کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس جا کر بیٹھتی ہے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہی قیام فرماتے ہیں۔ تقریباً 7 مہینے تک حضور وہیں قیام فرماتے ہیں۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام دیکھیے، رسول پاک سے کیسی عقیدت و محبت تھی وہ دیکھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر رہنے لگے، حضور کے کہنے کے مطابق اوپر والے مکان میں رہنے لگے، حضور نیچے۔ ایک مرتبہ ٹھنڈی کے موسم میں جو پانی کا گھڑا تھا وہ ٹوٹ گیا اور پانی پھیلنے لگا۔ عشق دیکھیے کیسا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں رسول پاک کا۔ پانی پھیلنے لگا، دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر پانی نیچے جاتا ہے تو حضور کو اس سے بڑی تکلیف ہوگی۔ آپ کے گھر میں ایک ہی لحاف تھا، آپ نے اس لحاف میں، اس کمبل میں اس پورے پانی کو جمع کر لیا۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، ساری رات ایسا ہی ٹھنڈے میں آپ نے گزار دیا۔ جو ایک کمبل تھا اس کمبل میں پانی کو جذب کر لیا، اکٹھا کر لیا۔ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا میں رہنا تو گوارا کیا، لیکن اس پانی سے حضور کو کوئی تکلیف پہنچے اسے انہوں نے گوارا نہ کیا، گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو کھانا بچتا تھا بطور تبرک حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ اس کھانے کو کھاتی تھی۔ عقیدت ایسی تھی کہ جہاں سے حضور شروعات کرتے تھے یا جہاں کھانے میں حضور کی انگلیوں کے نشان پاتے تھے وہیں سے یہ دونوں بچے ہوئے کھانے کو کھانا شروع کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو سب لوگ ان کی زیارت کو گئے، تو میں بھی ان کی زیارت کو گیا۔ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں میں بھی حضور کی زیارت کو گیا، تو جیسے ہی میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی میرے دل نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا کہ یہ ایسا چمکیلا چہرہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایسا چہرہ جس کا ہو وہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے تقریر فرمائی جس میں 4 بولی حضور نے فرمائی۔ پہلی بولی یہ تھی کہ تم لوگ سلام کو عام کرو، دوسری بات یہ تھی کہ تم لوگ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، تیسری بات یہ تھی کہ تم لوگ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، چوتھی بولی یہ تھی کہ تم لوگ راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی زیارت اور یہ 4 بولی، حضور کے چہرے کی زیارت اور یہ 4 بولی مجھے اس طرح متاثر کی کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں کلمہ پڑھ کر دامن اسلام کو تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سے، حضور کے چاہنے والے اس طرح عقیدت و محبت کیا کرتے تھے کہ زمین و جائیداد، ساز و سامان سب حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی گردن بھی حضور کے حکم پر کٹانے کو تیار رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں مدینہ شریف میں جب حضور تشریف لے گئے تو اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تو حضور کے حجرے کے بغل میں جو جگہ تھی وہ ایک باغ تھا۔ حضور نے فرمایا
کہ اسے خرید کر یہیں پر مسجد تعمیر فرما دیتے ہیں۔ عشق دیکھیے اہل مدینہ کا۔ جب حضور نے خریدنے کی بات کی تو اسے بلایا گیا۔ جن 2 یتیم بچوں کا باغ تھا انہیں بلایا گیا، سب لوگ جمع تھے۔ حضور نے فرمایا کہ قیمت لے کر یہ زمین دے دو، اس میں مسجد تعمیر کی جائے گی۔ تو ان بچوں نے بھی کہا اور سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے پیسہ لے کر ہم زمین دیں گے؟ سبحان اللہ، آپ سے پیسہ لے کر زمین دیں گے مسجد بنانے کے لیے؟ یا رسول اللہ ہم یوں ہی دینے کو تیار ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ سبحان اللہ، یہ عشق رسول تھا اہل مدینہ کا کہ اپنے نبی کی ذات پر زمین و جائیداد بھی قربان کرنے کو ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اپنی ہتھیلی میں لے کر تیار رہا کرتے تھے۔ سبحان۔ لیکن حضور نے چونکہ یتیموں کی زمین تھی، حضور نے مال دے کر خریدا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو اپنی چیزوں کی پرواہ نہ کیا کرے، راہ خدا میں اپنی پیاری پیاری چیزوں کو قربان کیا کرے۔ اگر ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں تو ان سے سبق سیکھے، اگر گردن نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اپنا مال تو دے سکتے ہیں۔ ایسا عشق کرے رسول سے کہ رسول بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اہل مدینہ حضور سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں آپ، مدینہ سے بھی عاشق مصطفیٰ، شہر مدینہ سے بھی عاشق مصطفیٰ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا کیے گئے، اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر مدینہ میں گزارا، اس کے باوجود بھی آپ مدینہ شریف سے اس طرح محبت فرما رہے ہیں، شہر مدینہ کا اس طرح ادب و احترام کر رہے ہیں کہ آپ پوری زندگی شہر مدینہ میں چپل پہن کر یا جوتا پہن کر نہیں چلے، بلکہ جب بھی چلے تو آپ ننگے پاؤں شہر مدینہ میں چلے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا ادب و احترام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شہر مدینہ کا کیا ہے کہ پوری زندگی آپ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلتے رہے، پاؤں میں کبھی جوتا نہیں پہنا آپ نے، اور جب مدینے کی گلیوں سے آپ گزرا کرتے تھے تو آپ کے اندر ایسا خوف پیدا ہو جایا کرتا تھا کہ آپ مدینے کی دیواروں سے سٹ کر چلا کرتے تھے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں اس جگہ پر پڑ جائے جہاں حضور کے نالین مبارک پڑے ہو۔ سبحان اللہ، جہاں حضور کے نالین پڑے ہو، کہیں غلطی سے میرے پاؤں اس جگہ پر نہ پڑ جائے۔ کیسا احترام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں شہر مدینہ کا تھا، وہ صرف اور صرف رسول پاک کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاس بہترین سواری تھی، بہترین گھوڑے آپ کے پاس تھے، لیکن ادب کرتے ہوئے، مدینہ شریف کا احترام کرتے ہوئے آپ کبھی بھی مدینہ کی گلیوں میں اپنی سواری پر بیٹھ کر سفر نہیں کیے، یہاں تک کہ جب مدینہ کے حدود سے باہر آپ نکل جایا کرتے تھے تب آپ اپنی سواری پر بیٹھا کرتے تھے۔ مدینہ کے حدود میں کبھی بھی آپ
نہ چپل پہن کر چلے، نہ جوتا پہن کر چلے، اور نہ سواری پر بیٹھ کر سفر کیے۔ ایسا ادب و احترام آپ کے سینے میں شہر مدینہ کا تھا، اور آپ کم کھایا کرتے تھے، چونکہ آپ رفع حاجت کے لیے مدینہ کے حدود سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے، رہتے تھے مدینہ شریف میں، لیکن آپ حاجت اصلیہ کو بھی مدینہ شریف کے احاطے میں حدود میں جانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ رہتے تھے مدینہ شریف میں، مکان تھا مدینہ شریف میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رفع حاجت کے لیے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے لیے مدینہ شریف کے حدود سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایسا ادب و احترام آپ مدینہ شریف کا کیا کرتے تھے، اور روضہ مصطفیٰ کا بھی اس سے بڑھ کر ادب و احترام۔ جب مدینہ کی گلیوں کا اس طرح آپ ادب و احترام کیا کرتے تھے تو پھر روضہ مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ روضہ مصطفیٰ کا ادب و احترام آپ کس طرح کرتے رہے ہوں گے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلیفہ منصور حضرت ہارون رشید کو آپ نے مسجد نبوی میں ٹوک دیا، ڈانٹ دیا کہ او بادشاہ، یہ کسی اور کا دربار نہیں ہے، یہ تاجدار دو عالم کا دربار ہے، یہاں زور سے بولنا بھی بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولنا بھی بے ادبی ہے۔ ایسی محبت رسول پاک سے اور رسول پاک کے شہر سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ کے ایک ساتھی نے حدیثیں پوچھ دی، تو آپ نے اس ساتھی کو 20 چھری مارا۔ کہا، چلتے پھرتے حضور کی حدیث مجھ سے پوچھتے ہو؟ یہ ادب کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، چلتے پھرتے میں حضور کی حدیث تجھے بتاؤں گا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب آپ بیٹھے تو آپ نے جتنی چھری انہیں مارا تھا، یعنی 20 چھری مارا تھا، 20 احادیث انہیں سنائی۔ سبحان اللہ، وہ ساتھی عمر بھر یہ افسوس کرتا رہا کہ کاش اور زیادہ چھری میں کھا لیتا تو اور زیادہ حدیثیں حضرت امام مالک سے میں سن لیتا۔ سبحان اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ جب آپ حدیث پاک سنایا کرتے تھے، تو پہلے غسل کیا کرتے تھے، پھر بہترین کپڑا پہنا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اس کے بعد خوشبو جلاتے تھے، پھر ادب و احترام کے ساتھ حضور کی حدیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، لوگوں کو سنایا کرتے تھے اس ادب و احترام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ حضور کی حدیث بیان فرما رہے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بار بار متغیر ہو رہا تھا۔ جب آپ نے حدیثیں سنا لی تو اس کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بار بار بچھو جو ہے ڈس رہا تھا، بار بار بچھو ڈس رہا تھا، یہاں تک کہ 16 بار بچھو مجھے کاٹا، لیکن میں حضور کی حدیث سنانا بند نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ حدیث بیان کرنا روک دیتے، پہلے بچھو کو ہٹا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضور کی حدیث سنانا چھوڑ دوں، حضور کی حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اپنی تکالیف کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن حضور کی حدیث کو بیان کرنا میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ ایسا کرنا میرے نزدیک ادب کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، ادب کے خلاف ہے۔ ایسا عشق، ایسی عقیدت، ایسی محبت شہر مدینہ اور مدینہ کے تاجدار سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، آپ نے کچھ اشعار لکھا اور یہ ارادہ کیا کہ پہلے جاتا ہوں بیت اللہ شریف کی زیارت کروں گا، یعنی کعبے کا حج کروں گا، اور اس کے بعد حضور کے روضے پر پہنچ کر اس شعر کو پڑھوں گا۔ آپ گئے، بیت اللہ شریف کی زیارت کیے، کعبے کا حج کیے، اور اس کے بعد آپ مدینہ شریف جانے والے تھے، حضور کے روضے پر جانے والے تھے کہ امیر مکہ کو خواب میں حضور نے زیارت بخشی اور ارشاد فرمایا کہ جامی کو میرے روضے پر نہ آنے دو،
جامی کو میرے روضے پر نہ آنے دو۔ تو امیر مکہ نے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف جانے سے روک دیا، لیکن حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں عشق رسول کا طوفان ایسا برپا تھا، آپ کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ کا دل کہہ رہا تھا کہ میں بیت اللہ کا حج کر لیا اور روضہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کروں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے بھیڑوں کے ریوڑ میں اس کی کھال کو اوڑھ کر چلنا شروع کیا، بھیڑوں کے ریوڑ میں اس کی کھال کو اوڑھ کر چلنا شروع کیا۔ مدینہ شریف میں داخل ہونے والے تھے، پھر حضور نے امیر مکہ کو زیارت بخشی خواب میں اور کہا کہ جامی مدینہ شریف میں داخل ہونے والا ہے، لہٰذا اسے روکو۔ امیر مکہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور وہ علامہ جامی کو پکڑ کر لے آئے۔ اس وقت جو ہے، اس بار جو ہے امیر مکہ بڑی سختی سے پیش آیا، حضرت علامہ جامی کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا اور انہیں جیل میں بند کر دیا۔ جب جیل میں بند کر دیا، بڑی سختی سے پیش آیا امیر مکہ، تو تیسری دفعہ حضور نے خواب میں امیر مکہ کو اپنی زیارت بخشی اور ارشاد فرمایا، سنو، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، کوئی مجرم نہیں ہے، لہٰذا تم ان کے ساتھ سختی مت کرو۔ تو امیر مکہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ مجرم نہیں ہے تو پھر اپنے روضے پر جانے سے انہیں بار بار آپ منع کیوں کر رہے ہیں، میرے ذریعے رکوا کیوں رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جامی نے کچھ اشعار لکھے ہیں اور وہ میری قبر پر پہنچ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ میری قبر پر آ گیا اور وہ اشعار پڑھ دیے تو مجھے اپنی قبر سے نکل کر ان سے مصافحہ کرنا ہوگا، اس لیے میں بار بار روک رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا عشق تھا علامہ جامی کا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میری قبر پر آ گئے اور وہ اشعار پڑھ دیے تو مجھے اپنی قبر سے نکل کر ان سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں بار بار انہیں منع کروا رہا ہوں۔ وہ مجرم نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے مدینہ شریف سے بھی بے انتہا محبت کیا ہے اور مدینے کے تاجدار سے بھی بے انتہا محبت کیا ہے، لہٰذا ہم سب نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی اتباع کرے اور راہ خدا میں اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔